بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوتھ ونگ پاکستان سوشل کلب عمان کے پلیٹ فارم سے اس ہفتے کی پاکستانی بیٹھک لے کر بلال مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو محبت برا سلام۔ عمان میں بہت سارے پاکستانی لوگ مختلف شعبۂ زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں اگر نام میں لینا چاہوں تو اس میں وکیل بھی سر فہرست رہیں گے، درس و تدریس سے بھی منسلک بہت سارے لوگ ہیں، انتظامیہ میں بھی کاروباری حضرات اور بے شمار لوگ اپنے اپنے ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی میں آج ہمارے ساتھ جو ایک مہمان شخصیت موجود ہیں، درس و تدریس سے ایک عرصہ دراز سے منسلک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عمان کے اندر موجود گورنمنٹ کالج میں ایک بہت اعلیٰ عہدے پر فائز بھی ہیں، جن کی تفصیل ہم ان سے ہی سنیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان سوشل کلب عمان کے وائس چیئرمین بھی ہیں، بہت سارے اور بھی ان کے بارے میں ایسے کام ہیں جو ہم ان سے اس انٹرویو میں جانیں گے، ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں، وائس چیئرمین آف پاکستان سوشل کلب عمان محترم جناب شبیر احمد ندیم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اس ڈیجیٹل ورلڈ میں ماشاءاللہ آپ کا یہ جو قدم ہے بہت اچھا ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ، آپ کی ایفرٹس بڑی کمنڈیبل ہیں ماشاءاللہ، جو ہے آپ اچھا مطلب کمیونٹی میں ایک ریپرزینٹ کر رہے ہیں، دیٹس گریٹ، ریئلی کنگریچولیشنز ٹو یو۔ بہت شکریہ جی۔ ہاں بیسیکلی تو آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے موٹیویشن ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے، تو پھر ہم آگے سارے کام کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے ابھی تعارف کرایا وائس چیئرمین آپ کا، پھر کالج میں بھی آپ کا ایک اچھا عہدہ ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے مجھ سمیت بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے کہ آپ پاکستان میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ بائی برتھ تو میں حافظ صاحب جو ہے لاہور سے ہوں، والد کالونی مسلم ٹاؤن میری برتھ پلیس ہے، لیکن والد صاحب کیونکہ گورنمنٹ امپلائی تھے، کراچی میرے لاہور سے پھر ملتان، تو میری بیسک جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ ملتان میں ملت اسکول ملتان سے شروع ہوئی ہے۔ دین آفٹر ریٹائرمنٹ میرے والد صاحب چوک اعظم ایک جگہ ہے لیا ڈسٹرکٹ میں، ابھی میرے بڑے بھائی وہاں پہ ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد احمد پرنسپل بھی ہیں، دیٹس آلسو اچیومنٹ۔ میں نے وہاں سے میٹریکولیشن کرنے کے بعد میں نے ایف ایس سی بی ایس سی لاہور سے والد جو روڈ ہے گورنمنٹ کالج آف سائنس وہاں سے کی ہے، اور میری جو ماسٹرز ہے فزکس میں وہ میری پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس سے ہے، 93 میں نے کمپلیٹ کیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو ابھی آپ لیا میں رہ رہے ہیں یا لاہور میں؟ نہیں، میں تو اسلام آباد بیسڈ ہوں۔ اچھا، میرا گھر بھی اسلام آباد میں، پچھلے جو مطلب 85 سے آنورڈ ہم اسلام آباد میں سیٹل ہیں، لیکن کیونکہ زمینیں ادھر ہیں، پیرنٹس ادھر ہیں، ان کی ماشاءاللہ قبریں ادھر ہیں، تو روٹس ہماری وہیں پہ ہیں۔ اب بڑے بھائی ہیں وہاں پہ، ہی از لیونگ دیئر، اور وہاں پہ جو ہے گورنمنٹ ڈگری کالج میں پرنسپل ہیں، اور راوین بھی ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، تو ہی از ٹیکنگ کیئر آف دوز تھنگس۔ تو بیسکلی روٹس وہیں سے ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو یہ اب تعلیم کے بعد جب آپ کی تعلیم مکمل ہوئی، اس سے پہلے آپ نے جاب شروع کی تھی یا تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب شروع کی تھی؟ میری فرسٹ جو جاب ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں اچھا اسلام آباد میں میری پہلی جو جاب ہے، میں نے ایز اے ریسورس پرسن کام کیا تقریباً 1-1.5 سال۔ اچھا تو 1-1.5 سال کے بعد میرا ایم فل میں ایڈمیشن ہوا لاہور میں، دوبارہ میں گیا تو کچھ میں سیٹل نہیں ہو پایا وہاں پہ، کچھ ڈفرینٹ ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو ہے میری سیٹلمنٹ نہیں ہوئی۔ پھر میں ڈیورنگ ایم فل ہی میں نے جو ہے وہاں پہ ایگزام دیا پبلک سروس کمیشن کا۔ 94 میں جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے انٹروڈیوس ہوئی تھی یہ جو ایکسائز انسپیکٹر کی جابس، تو الحمدللہ میں نے کوالیفائی کیا، جو 10 سیٹس تھیں تو میں نے جو ٹاپ کیا الحمدللہ۔ پھر میری پوسٹنگ ہوئی، میں نے 1 سال ایکسائز انسپیکٹر بھی کام کیا، تو لیکن بڑی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے لے جائے، کیونکہ میرے جو پرسنالٹی سے وہ میچ نہیں کرتی، اور ٹوٹلی جو ہے میری آئیڈیالوجی جو ہم نے بچپن سے سیکھا، اساتذہ سے سیکھا اور خود بھی پڑھا، جو ہے وہ کرپٹ لائف ہے بڑی دعائیں مانگی الحمدللہ۔ پھر یہ لیکچرشپ کی سیٹس آئیں تو میں نے وہ پھر دوبارہ دی، تو جو آئی اسٹوڈ 7th ان دا پنجاب اگین،
تو پھر میری پوسٹنگ ہوئی گارڈن کالج میں. گارڈن کالج سے میں اسلامیہ کالج میں, زیادہ عرصہ میرا اسلامیہ کالج راول پنڈی میں گزرا ہے. وہیں پہ میں نے مطلب لیکچرنگ سٹارٹ کی ہے بیسکلی, اور وہیں پہ میں نے کیا ہے. کتنا سال ہے وہاں پہ آپ؟ اراؤنڈ 5 ایئرس میں رہا ہوں. اچھا اچھا. تو اس کے بعد جو ہے وہیں پہ زیادہ تر میرا ارادہ تھا کہ آگے میں کنٹینیو کروں. آپ کو پتہ ہے جو اکیڈمکس میں لوگ ہوتے ہیں ان کی یہی ہوتی ہے, یا تو ریسرچ بیسڈ ہوں گے یا پھر آپ جو ہے وہ اکیڈمکس امپروو کریں گے, جسٹ لائک پی ایچ ڈی ہے, ایم فلس ہیں. تو آئی واز پلاننگ کہ جو ہے وہ مطلب میں ایم فل کنٹینیو کروں الیکٹرانکس میں, جو کہ اسپیشلائزیشن ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں. آئی واز پلاننگ, تو ادھر ایک جاب آئی تو میں نے اپلائی کیا, تو آئی گیٹ تھرو. تو میرے پرنسپل ہیں جنجوعہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے, فوت ہو گئے. تو ہی جسٹ میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی اس طرح میری جاب آفر ہوئی ہے, تو وٹ یو سجیسٹ. اس نے کہا یو ہیو ایکس پاکستان لیوز, سو جسٹ گو اینڈ اسپینڈ سم ٹائم, اف یو فٹ دین اٹس اوکے, ادروائز کم بیک. تو میں نے اسی طرح بس چانس لیا اور یہاں پہ آیا. میری جو اپائنٹمنٹ پہلی ہے وہ پاکستان اسکول میں ہوئی ہے ایز اے لیکچرر. اس وقت یہ پاکستان کالج کہلاتا تھا. اچھا. تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے ہم آئے تھے. آئی اسپینڈ فیو میرا خیال 1 یا 2 سال. اس کے بعد میری منسٹری میں اپلیکیشنس وغیرہ آئی, تو الحمدللہ آئی گیٹ تھرو. اور ہائر کالج آف ٹیکنالوجی میں آئی ایم ورکنگ ایز اے لیکچرر فار دا لاسٹ آئی تھنک 20 ایئرس ناؤ. ماشاء اللہ. 20 ایئر سے آپ, تو ابھی آپ ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں؟ جی, میں فزکس, ہمارا جو اپلائیڈ سائنس ایز اے ہول جو ہے اس میں 4 سیکشنز ہیں. اس میں ہمارے ہاں انوائرمنٹل سائنس ہے, اپلائیڈ کیمسٹری ہے, اپلائیڈ بایولوجی ہے, اور فزکس ہے. الحمدللہ میں فزکس کو ہیڈ کر رہا ہوں فار دا لاسٹ 2 ایئرس میں ادھر ہیڈ کر رہا ہوں. تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہوتا ہے جی, صرف عمان کے اندر اگر بہت سارے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کیا اور بھی کوئی پاکستانی لیڈ کر رہا ہے اس چیز میں؟ ہمارے کالجز میں پہلے 2-3 تھے. منسٹری آف مین پاور کے اندر جو یہ ہر کالج آف ٹیکنالوجیز ہیں, یہ 7 ہیں ٹوٹل. اس میں سلالہ ہے, مسنہ ہے, ابری ہے, ابرا ہے, اور اس طرح ٹوٹل 7 ہیں. اس میں پہلے آئے ہیں 1-2. تو کرنٹلی جو ہے وہ آئی ایم دا اونلی پرسن جو کہ ایکسپیکٹریٹس میں الحمدللہ آئی ایم ورکنگ ایز اے ہیڈ. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اور پاکستان کی ایک ریپرزینٹیشن بھی ہو رہی ہے ہماری طرف سے. تو یہ فزکس کی طرف انکلینیشن تھی اور ایک جنون تھا, جس کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا UAT ایڈمیشن ہوا ہے. اچھا. جو کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انجینئرنگ کریں اور جو ہے مطلب انجینئر بنیں. میرا آرکیٹیکٹ ڈپارٹمنٹ میں میرا ایڈمیشن ہوا ہے. اسپینڈ 3 منتھس دیئر, لیکن میری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی آرکیٹیکچر کے ساتھ. میکسم ہمارے ٹیچر ہوتے تھے, تو پہلے مہینے انہوں نے کہا جی لائنیں لگائیں اینڈ یو ہیو ٹو اسکیچ آن دا گراف پیپرز لائن. تو اگر میں 5 سینٹی میٹر کی کہوں گا تو 5 سینٹی میٹر کی لگانی چاہیے. تو آئی واز بٹ کنفیوز, کیونکہ میرا انکلینیشن ٹورڈز فزکس تھا, کوانٹم فزکس, اور یہ جو لاجکس پہ اس پہ کافی میرا انٹرسٹ تھا. تو پھر میں نے اس کو دوبارہ چھوڑ کے آئی جوائن پنجاب یونیورسٹی اگین الحمدللہ. تو آئی کیم بائی چوائس, مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کہیں ایڈمیشن نہیں ملا یا کچھ ہوا نہیں, اس طرح نہیں ہے. آئی کیم بائی چوائس ہے, فزکس میری چوائس ہے الحمدللہ. مطلب آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن جی. کو اپنی مرضی سے ان کی جو انہوں نے شعبہ چنا جو تعلیم کرنا حاصل کرنا چاہیے, نہیں تو ماں باپ نے بول دیا یہ کرنا ہے تو نارملی یہی ہوتا رہا پہلے. بالکل بالکل. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں اور جو آپ نے کام کیا ہے اگر اس میں پروفیشنل ہیں آپ, تو آپ کو جاب کی اور پیسے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں نے کلیئر کیا ہے 94 سے آن ورڈ, اس وقت جو میرے بڑے بھائی تھے وہ راویین تھے, ان کو 4 ایئرس سے وہ وداؤٹ جاب تھے. تو میں جو ہی جاب سے نکلا ہوں, میری تقریباً 1 مہینے کے بعد PTV میں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد میں نے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ایگزام دیا ہے ایکسائز انسپیکٹر کا, ادھر ہو گئی ہے. پھر میں نے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ایگزام دیا ہے اس کا, تو میری ادھر ہو گیا. پھر ادھر سے بیٹھ کے ادھر ہو گیا, ادھر سے پھر میں منسٹر میں آ گیا. تو اف یو آر ہارڈ ورکنگ اور پروفیشنل ہیں, آپ اپنا جو چیز آپ نے ایک, اگر انجینئر ہیں تو اچھے انجینئر ہیں, اگر آپ لیکچررز ہیں تو اچھے لیکچررز ہیں, اور ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں, آئی تھنک اللہ ول ریوارڈ یو. اور ریوارڈ ملتا ہے آپ کو ڈیڈیکیشن کا. آپ کے جو پاکستان کی جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں آپ کی وہاں پر,
جو آپ وہاں پہ جب پڑھا رہے تھے اسی دوران کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس نے آپ کو انسپائر کیا ہو؟ جی اوور آل آپ کو پتہ ہے انسان جو ہے نا ایز اے میرے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے بہت زیادہ خوشیوں میں بہت زیادہ خواہش کرتے ہیں. ایک تو بچوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں، دوسرے ٹیچرز ہوتے ہیں. لیکچرز جو ہوتے ہیں یا ٹیچرز وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کیونکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوگا تو وہ استاد کو ہمیشہ یاد رکھے گا. تو کئی ایسے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، میڈیکل فیلڈ میں ہیں، بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ایون مسقط میں کئی میرے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بڑی اچھی پوزیشنز میں کام کر رہے ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہیں. تو الحمدللہ مطلب کافی جو ہے جو میں نے دیکھا ہے، اگر آپ ڈیڈیکیشن سے پڑھاتے ہیں وہ کافی آپ یو سیٹسفائیڈ ہیں. تو جو آپ کے جہاں پہ جو کلیگ ہیں، جو دوسرے لیکچرار جو اساتذہ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ وہ سارے دوسری نیشنلٹی سے بھی ہوں گے، تو آپ وہاں پر کیسا آپ کو ماحول ملتا ہے؟ ماحول بڑا کرڈائل ہے، بہت اچھا ہے. مطلب لوگ ملتے ہیں، ڈفرینٹ نیشنلٹیز سے ہیں، انڈینس بھی ہیں ہمارے ساتھ ملیشین ہیں، انڈونیشینس ہیں، کینیڈینس بھی ہیں جو کہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہیں. اس طرح ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیفیٹیریاز میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، بہت اچھا مطلب ماحول ہے. اور یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ بہت ڈیولپڈ ہے، جو میں نے فیل کیا. جو ہمارے جو بیک پاکستان میں سسٹم اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، جو انہوں نے منسٹری آف مین پاور نے جو ہے کالجز میں جو سسٹم ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، اس میں چاہے آپ لیکچرنگ کا لے لیں، کلاس رومز کا لے لیں، اسیسمنٹس کا لے لیں، ہر لحاظ سے انہوں نے دے ہیو ڈیولپ دا سسٹم. اور اس میں زیادہ تر مطلب جو ہیں گوروں نے بہت زیادہ ایفرٹ کیا ہے اور اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. اب ساری مینجمنٹ عمانیز ہے اور دے آر ورکنگ ویری گڈ. اس میں موسٹلی پی ایچ ڈیز ہیں، پروفیشنل ہیں، اور دے آر ویری گڈ ان دیٹ. تو جب آپ ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں تو کبھی انہوں نے آپ کو ریئلائز کیا ہو کہ آپ پاکستانی ہو، ہم عمانی ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم انڈونیشین، تو آپ کے کلیگ نے کبھی ایسا کچھ کیا؟ نہیں، ایز فار ایز عمانیز آپ کو پتہ ہے انتہائی جنرس ہیں اور بڑے ہی اچھے ملنسار لوگ ہیں اور عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں اس کالج میں پڑھاتے ہوئے. میں نے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں دیکھا جس نے بدتمیزی کی ہو. اچھا. ایون جی بالکل کسی قسم کی. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بیک جائیں تو اسٹوڈنٹس کا آپ دیکھتے ہیں دیر آر مینی آرگنائزیشنس ہیں، ان کی پارٹیز ہیں، اور اس قسم کی بڑی کبھی کلاسز کو بھی بند کر دیتے ہیں. آج بہت ساری تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور ہماری ایک کولیگ ہوتی تھی کینیڈین، ایما اس کا نام تھا. تو ہم نے اس سے پوچھا ہاؤ یو فیل اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس، اینڈ شی لٹرلی سیڈ اینجلس، دیز ورڈز شی سیڈ. تو میں بھی کہتا ہوں کہ واقعی یہ اینجلس ہیں، انتہائی احترام سے پیش آتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو عزت دیتے ہیں. سو آبویسلی وین دیز تھنگس کم تو آپ بھی جو ہے وہ ڈیڈیکیشن سے پھر کام کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. کوئی ایک عمانی ایسا اسٹوڈنٹ ایک یا دو جس نے آپ کو انسپائر کیا، جو لگا ہو یہ بہت قابل تھا، ابھی بھی اسٹیج پر ہیں، پہنچ چکے ہیں جو اس کی منزل تھی، کسی کا نام لینا پسند کریں گے؟ جی بالکل، کئی ہیں. علی ہے، بدر ہے، اس میں کئی ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں آ کے. کچھ لوگ پی ڈی او میں کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ انجینئرز بن گئے ہیں، کچھ نے اپنی کمپنیز سیٹل کر لی ہیں، کچھ گورنمنٹ آرگنائزیشن میں جو ہے اچھی ایون ڈی جیز کی لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے، جو میرا کمپیریزن ہے کہ جو یہاں سے ایز اے ایکڈیمکس بیسڈ یہ ہے کہ جو ریموٹ ایریا سے آ رہے ہیں، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے جو غریب آتا ہے وہ زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. تو یہاں پہ بھی وہی ہے، جو ریموٹ ایریا سے آتے ہیں دے آر ویری ہارڈ ورکنگ اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ. تو جو یہاں کے لوکلز ہیں مسقط میں، جو انگلش میڈیم اسکول سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا سا ہائر لیول پہ ہوتے ہیں، بٹ دے کمپیٹ. تو ایسے میں نے کئی اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جنہوں نے ان کو کمپیٹ کرتے ہوئے ان سے آگے گئے ہیں، اینڈ دے آر لیونگ ان اے ویری گڈ لائف ناؤ. تو عمان میں جو بہت سارے کمیونٹیز ہیں، اکثر لوگ سوچتے ہیں، میں نے بھی بہت سنا ہے کہ یہاں پہ تعلیم بہت مہنگی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں جی، تعلیم کا جو کوالٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے مین میرے لیے.
کوالٹی جو ہے وہ کوانٹیفائی سے آپ نہ کریں، ایکویٹ نہ کریں. کوالٹی آف ایجوکیشن یہاں پہ بہت اچھی ہے. میں آپ کو بتاؤں جب ہم لوگ آئے تھے تو وی تھنک کہ وی آر مچ بیٹر دین اسٹوڈنٹس ہیئر، لیکن اب اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، لنک کر رہے ہیں، باہر سے جو ہے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو عمانی ہیں ناؤ دے آر ان اے بیٹر پوزیشن ود آور اسٹوڈنٹس، کیونکہ ان کے پاس فیسلٹیز ہیں اور ان کو جو ہے جو ٹیچرز ہیں یا لیکچررز ہیں وہ ساؤتھ افریقن بھی پڑھا رہے ہیں، پاکستانی بھی پڑھا رہے ہیں، انڈین بھی پڑھا رہے ہیں اور اب کینیڈینز بھی پڑھا رہے ہیں. ایون ان کے سکولز میں یہ ہو رہا ہے. تو ان کی جو ایک اسپیشل لاٹ ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے بہت آگے چلی گئی ہے. آلدو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اٹس اے کاسٹلی بیکاز ڈفرینس آف کرنسی از دیئر، لیکن میرا خیال ہے کوالٹی آف جو ہے ایجوکیشن یہاں پہ بہت امپروو ہوئی ہے. یہ ہز میجسٹی کا جو ویژن ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بجٹ سب کے کٹ کیے گئے ہیں، ایجوکیشن اور میرا خیال ہے ہیلتھ کا. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیز فگرس، لیکن انہوں نے کبھی کٹ نہیں کیا اور بہت ہی اچھا دے آر مینیجنگ ویری گڈ. اسی جو آپ بات کی وہی پوچھنے والا تھا میں. سلطان قابوس بن سعید المعظم کا تعلیم پہ بہت زیادہ فوکس ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس لیول سے جس رفتار سے یہ لوگ چل رہے ہیں تعلیم کو آگے لے کر، بھی ٹیکنیکل بھی انہوں نے بہت سارے کالج اوپن کرے کہ انہوں نے ڈپلوماز شروع کر دیے ہیں، کورسز شروع کر دی ہیں عمانیز کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے اگلے چند سالوں میں عمان کی جو جنریشن ہے وہ کہاں پہنچی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی جی، انہوں نے ایک تو جو مین ایشو ہے وہ پاپولیشن کا ہے. ان کی پاپولیشن بہت ایز کمپیئر ٹو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جو ساؤتھ ایسٹ ایشینز جو ہیں، ان کے کمپیریٹیولی یہ بہت آبادی یہاں پہ کم ہے. تو انہوں نے جو اپنا بجٹنگ بہت اچھی کی ہوئی ہے، پلاننگ بہت اچھی کی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں گرو کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پاس سسٹم کیا ہے. ہمارا جو کالج ہے، ہائر کالج آف ٹیکنالوجی، یہ سیکنڈ ہائیسٹ ہے ان دا عمان، گورنمنٹ آف عمان منسٹری آف مین پاور کے انڈر ہے. سلطان قابوس یونیورسٹی میں اراؤنڈ 15 to 18,000 اسٹوڈنٹس آتے ہیں پر ایئر. ہمارے پاس جو ہے 14 to 15,000 آتے ہیں پر ایئر جی. اور ہمارے فزکس سیکشن میں اراؤنڈ 2,000 to 2,500 ہر سیمسٹر میں ہوتے ہیں. سو 3 سیمسٹرز اراؤنڈ 7,500 اسٹوڈنٹس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. تو یہ لوگ سسٹمائزڈ ہیں بڑے. تو ان کے اسٹوڈنٹس پہلے تھوڑا سا، اب اکنامک ڈپریشن ہے آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا ایشوز ہیں، لیکن پہلے جو سسٹم تھا کہ گریڈ 12 میں اگر آپ 80% سے ابو لے جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن لے کے دیتی ہے گورنمنٹ. یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، ڈفرینٹ کنٹریز میں اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں اور بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز اور جو ہے وہ پروڈیوس ہوئے ہیں. اب جو پروفیشن میں ہمارے پاس عمانی لیکچرز آتے ہیں، وہ اسسٹنٹ لیکچرز کے طور پہ آتے ہیں اور وہ تقریباً 2 سے 3 سال اسپینڈ کرتے ہیں. دے لرن انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں، انڈر شیڈو ہوتے ہیں. دے لرن ہاؤ ٹو ٹیچ اور ایگزامینیشنس کیسے کرنا ہے، دوسرے سسٹم کیسے ارینج کرنے ہیں. جب وہ اس کیپیبل ہو جاتے ہیں، دے لرن ایوری تھنگ، تو ان کو پھر اسکالرشپ پہ اگین بھیج دیا جاتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے. ابھی اس سال میرے 3 جو عمانی لیکچر جو گئے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے. تو مطلب وہ پھر 4-5 ایئرس پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں. دے نو آلریڈی سسٹم، تو اس سسٹم میں آ کے دوبارہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ایک بلڈ ملتا ہے اس کو، جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کو، بڑی تیزی سے وہ اپر پوزیشن پہ جاتے ہیں. موسٹلی اب عمانیز جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو دے آر ویل پلانڈ. انہوں نے یہ نہیں کہ یکدم ریموو کیا اور یکدم، نو، دے گو تھرو دا سسٹمیٹک اور بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ ان کا وظیفہ سسٹم کیسا ہے یہاں پر؟ جی، وظیفہ ہمارا کالج جو ہے وہ اٹس مطلب فیمس ان دیٹ. فرسٹ لاٹ جو ہے، جو میرٹ میں فرسٹ لاٹ ہے وہ ایس کیو میں جاتی ہے. سیکنڈ لاٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے. اراؤنڈ پہلے تو اراؤنڈ 60 to 80 تھا، اب جو ہے بریکٹ ہے 80 to 100. یعنی کہ اگر سیپ سے دور جائیں گے تو تھوڑی سی اماؤنٹ اسکالرشپ کی ڈفرینٹ ہے، سہار وغیرہ میں ڈفرینٹ ہے. تو ان بیس آف دیٹ ڈسٹینس دے ڈیسائڈ. لیکن ہر اسٹوڈنٹس کو فری ایجوکیشن ہے، فری بکس ہیں، فری ایکسیس ہے، لائبریریز ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹرز لیبارٹریز ہیں، اور انتہائی مطلب آرگنائزڈ ہے.
ہر اسٹوڈنٹس کو فری ایکسیس ملتی ہے. ابھی جو ہے جو ای لائبریریز ہیں, ای برریز ہیں ہمارے پاس, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ملینز آف ریال دے آر اسپینڈنگ, تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو نئی بکس اور نئی چیزیں, نئی ریڈنگ جو آتی ہیں, دے شوڈ نو. ریسرچ ہو رہی ہے, TRC ہے, ریسرچ کونسل ہے ہمارے یہاں. میرا خیال موسٹلی لاسٹ ایئر بھی دبئی میں جو ہے HCT کے ہی لوگوں نے ون کیا ہے, فرسٹ پوزیشن لی ہے. پھر ایک دو جرمن کی دا والز آئی تھی اس میں, تو اس میں بھی انہوں نے کافی جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن لی ہے. ہر سال جو ہے ریسرچ بیس بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کافی جو ہے وہ کر رہے ہیں, امپروو کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو ابھی ایک بطور اسٹوڈنٹ, جو میں بھی سائنس پڑھا ہوں, زیادہ نہیں پڑھا لیکن جہاں جتنا پڑھا, بعد میں کامرس میں چلا گیا تھا. فزکس کا کچھ سمجھنے کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو بھی طالب علم ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو کس طرح وہ فزکس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو بولیں کوزا میں بند کرنے کے لیے کچھ. اصل میں میں اسٹوڈنٹس کو بلیم نہیں کروں گا, میری اپنی پوائنٹ آف ویو ہے آپ کے کوشچن پہ. میں جب کمپیئر کرتا ہوں ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنلٹی, تو ہمارے اسٹوڈنٹس IQ لیول پہ بہت آگے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت اچھے ہیں, دے آر ایکسلنٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہمارا سسٹم اور ہمارا جو ایکسٹرنل جو انٹرفیرنس ہے نا, وہ بڑی ڈسٹرب کرتی ہے سسٹم کو اور اسکولس کو. اگر ان کو اسکولس میں سسٹم اچھے دیے جائیں, وہی جو ٹیچرز آپ کہہ رہے ہیں جی اچھے نہیں ہیں, وہی پرفارم کرتے ہیں جب وہ باہر سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو دے آر پرفارمنگ ویری گڈ. سسٹم کا ہے. تو اگر لیکچرز جو ہے جو اگر وہ بائی چوائس آیا ہوا ہے, تو ہی ول کریٹ انٹرسٹ. تو یہ سارا ٹیچرز پہ منحصر ہوتا ہے. آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پتا ہے جو ٹیچر اچھا ہوتا تھا آپ اس کی کلاس بڑے انجوائبل طریقے سے اٹینڈ کرتے تھے, تو مس نہیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے انٹرسٹ کریٹ کرنی. تو اسٹوڈنٹس کا ایک تو IQ لیول از ایکسلنٹ. دوسرا جو ہے ہمارے جو لیکچرز ہیں ان کو چاہیے کہ انٹرسٹ کریٹ کریں. فزکس ہے ساری انڈرسٹینڈ بیس, اس میں روٹ میمورائزیشن کوئی نہیں. ہمارا سسٹم جو ہے ایکچولی جو فیڈرل سسٹم ہے, چاہے پنجاب کا ہے, چاہے یہ پروموٹ کرتا ہے زیادہ روٹ میمورائزیشن پہ. تو سسٹم کی خرابی کی وجہ سے وٹ آئی بلیو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے فیک ہوتے ہیں, اس سسٹم میں جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو پاتے. ادروائز اگر انہی اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں کہ کیمبرج میں ابھی بھی جو ٹاپ 200 اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, تو مطلب بہت IQ لیول وائز بہت اچھے ہیں. میں تو ڈیل کرتا ہوں ہر وقت, ان سے انٹریکشن ہوتا ہے میرا. تو اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ میں جو ہے وہ ان کو میں فل پوائنٹ دوں گا. جو ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ فزکس لائک نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے ہم کریٹ نہیں کر پا رہے, انٹرسٹ کریٹ نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے ٹیچرز کو انٹرسٹنگ ہونا چاہیے. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اب میں نے آپ کو کہا کہ آپ ڈیجیٹل ایج میں ہیں اور ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں, اسپینڈ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ جیک ما وغیرہ یا سب ان کے انٹرویو سنیں, تو ہوپ فلی میرا خیال ہے لیکچررز کا جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ رول رہ جائے گا. اس میں روبو ٹیچر آ رہے ہیں, روبو ڈاکٹرز آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے روبو ہر چیز, روبو لائرز آ رہے ہیں, روبو جو ہے ہمیں سرجن ریکوائرڈ ہوں گے, ہمیں لیکچررز ول بی ٹریننگ. لیکچرز کا جو رول ہوگا میرے خیال میں جو ہے مینٹرنگ ہوگا, اور جو ہے ان کو گائیڈنس ہوگا, اور ان کی کوالٹیز کیسے امپروو کرنی ہے اس پہ جو ہے وہ فوکس ہوگا. تو میرا خیال ہے فزکس سمجھنے کے لیے زیادہ فوکس انڈرسٹینڈنگ پہ کرنا چاہیے بجائے روٹ میمورائزیشن پہ, کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے. میرا بھی انٹرسٹ اسی لیے ڈیولپ ہوا ہے. میں نے دیکھی ایک مووی دیکھی بیک ٹو دا فیوچر, میرا خیال آپ نے بھی دیکھی ہوگی, 1980s میں آئی تھی. آئی واز ریئلی سرپرائزڈ کہ از اٹ پاسبل کہ ٹائم مشین ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. پھر وین یو سی اراؤنڈ کہ فین کیسے رن کرتا ہے, AC کیسے رن کرتا ہے, گاڑیاں کیسے رن کرتی ہیں, ہاؤ دیز تھنگز آر موونگ, کیمراز کیسے جو ہے وہ امیجنگ کر رہے ہیں, ان کے پیچھے فزکس کیا ہے, ان کے پیچھے بیہائنڈ کیا ہے. تو دیز ور دا کوشچن ان مائی مائنڈ, جس کی وجہ سے اسپیشلی کوانٹم فزکس آج کل جتنی بھی موویز آ رہی ہیں آپ دیکھیں, اینٹس مین سے لے کے دیکھیں, وہ سارا کوانٹم ورلڈ میں جا رہے ہیں. اٹس ریئلی انٹرسٹنگ. لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی گڈ, اور ان کو جو ہے اگر آپ رائٹ سائڈ پہ لگا دیں, دے کین ڈو ونڈرس. آئی تھنک سو.
آئی ہوپ لمبا آنسر ہو گیا. آپ نہیں بس کلیئر ہو گیا نا بہت بس. تو ابھی میں اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے آگے چلتا ہوں ابھی سوشل کلب کی جانب. تو سوشل کلب میں آپ پہلی بار ممبر کب بنے تھے؟ مجھے کوئی ایگزیکٹلی یاد تو نہیں ہے. میرے جو ہے وہ مختلف دوست یا ہمارے کالج میں کافی لوگ جو ہے وہ ممبر ہیں, تو ہم نے بھی ممبرشپ لی ہوئی تھی. سوشل کلب میں آنے سے پہلے میں ایز اے جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اسکول میں چیئرمین شپ کے طور پہ کام کیا ہے, تو میرے لیے زیادہ جو ہے وہ اکیڈمکس امپورٹنٹ تھی, تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو ہے نا وہ اسکول جوائن کیا تھا اور اسکول کا الیکشن لڑا تھا اور پھر جو ہے وائس چیئرمین رہا. اور چیئرمین ہوتے ہوئے میں نے جو ہے وہ 1.5 سال ایز اے چیئرمین کام کیا, پھر میں نے 2-2.5 سال ایز اے ڈائریکٹر بھی کام کیا. تو میں نے جو میں چینجز کرنا چاہتا تھا یا جو میری ایک پوائنٹ آف ویو لے کے گیا تھا وہ میں نے کی. اس کے بعد میں خود ہی بیک پہ آ گیا تھا. اس میں جو ہے میں آپ کو گنواؤں تو کیمرے سسٹم کو لانا, اٹ واز مائی اچیومنٹ. اور یہ جو پرانی میتھس کی بک دیکھتے تھے, آج کل آکسفورڈس کی بکس ہیں سارا, اور لیکچرز کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ڈائریکٹر تھے عمران اشرف صاحب, میں عمران اور اسکول کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس تھے, ہم نے بیٹھ کے تمام سٹی اسکولز اور دوسرے اسکولز کی لے کے سلیبس ان کو بیٹھ کے ڈسکس کر کے دین وی ڈیسائیڈڈ فردر. تو سلیبس میں جتنی بھی چینجز لے کے آئے ہیں ہم. جو دوسرا جو ہے لیبارٹریز میرا بڑا خواہش تھی, تو لیبارٹریز کو میں نے جو ہے امپروو کیا. اس میں فزکس لیب تھی, اس میں میرا خیال ہے پہلے جو ہے وہ بالکل ہی ریٹس وغیرہ بالکل ہی نامینل تھا, کیونکہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے اس کی لیب سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ہیومن ریسورسز پہ کام کیا, فزیکل ریسورسز پہ ہم نے کام کیا, سلیبس کیا, کیمبرج. اور دوسرا جو ہے میرا جو ایک خواہش تھی کہ اسپیشل ایجوکیشن کا ایک سٹارٹ کیا جائے. جو لوگ اسکول میں جو پرانے جانتے ہیں کہ آئی ہیو ٹیکن انیشیٹو, پھر 1-2 انڈین آرگنائزیشن یہاں پہ کام کر رہی تھی, تو ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا. اس وقت شیخ نسیم تھے پرنسپل, تو ان کے ساتھ میٹنگز ہم نے کوئی سیریز آف میٹنگز کی. تو جو الحمدللہ ودن ایئر ہم نے اس کو اس قابل کیا کہ وی آر ٹو بی اسٹیبلشڈ. تو وہ جو نیکسٹ ٹینیور میں جو آگے آیا اسی کو فالو کرتے ہوئے اسٹیبلش ہوا. سوار اسکول کی بلڈنگ کا بھی انیشیٹ کیا. دیر آر سو مینی. یہ اختر سلیم صاحب اور یہ ان کو میں ہی ایز اے ٹیم ممبر لے کے آیا تھا کہ آپ جو ٹیکنیکل آدمی ہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ کوالٹی ایشورنس کے بندے ہیں. ایچ راجہ صاحب کو میں نے رکھا اپنے ساتھ, کیونکہ یہ لوگ ٹیکنیکل ہیں, دے نو دیٹ. ایک کمیٹی بنائی ہم نے, اور اس کے تھرو جو ہم نے جو ہے سارے کام کیے. وی براٹ مینی چینجز ان اسکولز آلسو. تو یہ جو ہے اسکول کی طرف سے جو ہے, اس کے بعد جو ہے جب ان سے انٹریکشن ہوا, سب سے کمیٹیز میں یہ لوگ تھے, دوسرے لوگ تھے, تو میرا پھر جو ہے وہ سوشل کلب سے بڑا اچھا انٹریکشن رہا. تو دے سیڈ کہ وائی ڈونٹ یو ٹیک پارٹیسپیٹ اور ٹیک ممبرشپ ایز اے ان دا سوشل کلب. تو میں نے پھر انہی لوگوں کے کہنے پہ جو ہے وہ ممبرشپ لی. اپنا یہ جو اس سال جب آپ جیتے ہیں تو آپ اس سے پہلے بھی آپ الیکشن لڑے تھے یا پہلی بار الیکشن؟ نہیں, میں پہلے مجھے اس سے پہلے 1-2 دفعہ آفر ہوئی تھی, لیکن میں نے جو ہے نا تھوڑا سا اوائڈ کیا تھا. اور میں چاہتا تھا اگر جائیں تو پراپرلی جائیں اور طریقہ کار سے, کیونکہ میرا جو ہے وہ انٹریکشن زیادہ تر رہا ہے چودھری عباس صاحب سے. تو اسکول میں بھی, الیکشنز میں بھی, اور ہم نے دیکھا, میں نے آئی فاؤنڈ ہم ویری آنیسٹ پرسن. کیونکہ کبھی بھی انہوں نے مجھے جو ہے, میں نے کئی دفعہ ان سے انٹریکٹ کیا, تو ہی آلویز ٹاک اباؤٹ جو ہے نا میرٹ, کہ یار ہم نے کسی کی یہ بات نہیں کرنی, کسی سے فائدہ نہیں اٹھانا, کسی سے. آئی واز ریئلی امپریس. تو میری ان سے انٹریکشن ہوئی, پھر آہستہ آہستہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال, پھر ان سے بہت اچھی دوستی ہوگی, بھائی پن ہو گیا. تو کافی 5-6 سال کٹھے رہے. تو ہی سیڈ کہ نہیں یار آؤ. پھر رضوان صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہے, یہ سارے جو لوگ ہیں, ان کے کہنے پہ پھر میں نے کہا چلیں نیکسٹ ایئر جو ہے. تو اس سال ہم نے پھر الحمدللہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو دس از مائی فرسٹ ٹینیور, اور جس میں پاکستان سوشل کلب میں آیا ہوں ایز اے وائس چیئرمین. یہ
میاں صاحب کی بڑی مطلب گریٹنیس ہے، اور باقی تمام دوست ہیں ان کی بڑی میں ریلی جو ان کو تھینک کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایز اے وائس چیئرمین جو ہے نا وہ اپوائنٹ کروایا ہے۔ ماشاء اللہ آپ اتنا بڑے ڈپارٹمنٹ کو جی کالج میں لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ لیڈنگ جو ہے قابلیت ہوتی ہے، اسی کے بیس پہ انہوں نے آپ کو وائس چیئرمین بنایا۔ ماشاء اللہ بہت سارے آپ کے آنے کے اس ایک 1.5 ایئر میں آپ کے آنے کے ابھی تک بہت امپروومنٹ آئی ہے، بہت ایونٹ ہو چلے ہیں جو کہ پہلے اتنے نہیں ہو رہے تھے۔ جو اتنے ایونٹ ہو رہے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ دیکھیں جی، مجھے پہلے کیونکہ مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے یا پہلے نہیں ہے، اس میں میرا خیال ہے ٹیم ورک کا فقدان تھا میرا خیال میں۔ آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، کسی بھی گراؤنڈ میں چلے جائیں تو ٹیم ورک ہے تو یو ول ون۔ جی ہمارا ٹیم ورک بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ کاشف صاحب ہیں، کلیم صاحب ہیں، اور چودھری اصغر صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، ناصر معروف ہے، قمر ریاض ہیں، محمد علی صاحب ہیں، مطلب ایک ٹیم ورک ہے۔ جب آپ کی ٹیم اگر سپورٹو ہوگی نا، اور آپ کو مطلب کسی قسم کی جا بے جا چیزوں میں انٹرفیرنس نہیں کی جائے گی تو یو کین پرفارم مور۔ میرا خیال ہے یہ ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ایک پٹ اپ کیا ہے، پلان پٹ اپ کر کے، اس میں جنرل سیکرٹری جو زعیم صاحب ہیں وہ پلان لے کے آتے ہیں، پھر ان سے ڈسکس کیا جاتا ہے، ہم نے اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں، ہم نے پوری فیڈ بیک دے کے اس کو پلان کو چیک آؤٹ کیا، پھر ہم نے فل کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلب جو چلتا ہے ڈونیشنز پہ چلتا ہے، تو ہم نے اپنی طرف سے فل ٹرائی کی ہے۔ کچھ فنکشنز ایسے ہیں جس میں ہمارے پاس ڈونیشنز نہیں تھی، پھر ہم نے پاکٹ سے ڈالا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ٹیم ورک از اے گڈ، اور اس میں سارے لوگ سینسیبل ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اور ہارڈ ورکنگ ہیں۔ کاشف دیکھ لیں آپ، ان کو آئی ٹی سے لے کے ہر جگہ پہ جائیں گے تو ہی از ورکنگ۔ چودھری اصغر صاحب ہیں، ان کو آپ نے فیسٹیول میں دیکھا کہ دا ہول منتھ ہی واز ورکنگ، تو اپنے گھر کو چھوڑ کے ڈیلی پہنچنا، فیملی کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ پتہ ہے کہ یہ ایشوز، بٹ ہی ورک ویری ہارڈ۔ ابھی ریسنٹلی پورا منتھ ہم نے اسپینڈ کیا ہے رمضان ٹورنامنٹ کے لیے۔ کلیم صاحب نے بڑا ہی، اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے 35th ایئر ہے جو کہ ہمارا، تو مطلب اٹس گڈ انیشیٹو۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو ہے جو یوتھ کلب ہے وہ کروا رہا ہے 23 مارچ 9 نومبر، سر ڈفرینٹ فنکشنز ہو رہے ہیں آگے۔ ہمارا اور بھی ارادہ ہے، ابھی پروسیسر میں تو فرسٹ ٹائم آؤں، آپ کو پتہ ہے ایک ٹینیور میں آپ کو لرننگ ملتی ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا پاسبلٹیز ہونی چاہیے، تو موسٹلی جو ہے ہم اور بھی ونگز ہوپفلی انیشیٹ کریں گے، جس میں پروفیشن ہے، ایجوکیشن ہے، یا دوسری طرف ہے بزنس میں ہے، اور جو ہے انجینئرنگ میں ہے۔ دیر آر مینی پروفیشنز آر اویلیبل۔ میرا خیال وی کین گیو اے گڈ اسٹیج اور پلیٹ فارم ٹو آور کمیونٹی۔ میرے خیال میں بہت کیا جا سکتا ہے، بالکل ضروری بھی ہے، کیونکہ سوشل کلب بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہم کو مختلف موقعوں کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں، جیسے بھی چاند رات کا ایونٹ ہے، اسپورٹس کا ایونٹ ہے، کوئی مذہبی تہوار ہے، کوئی ملکی تہوار ہے، تو تمام کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اکثر لوگوں سے ملاقات ہماری تہوار کے اوپر ہی ہوتی ہے، تو بے شک یہ سوشل کلب کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایسے ایونٹ کرا رہے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے، آپ لوگ ایسے انیشیٹو لیتے ہیں اور پھر سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سوشل کلب میں ڈائریکٹر بننے سے پہلے آپ سوشل کلب سے اتنے زیادہ آپ کا اٹریکشن نہیں تھا، ابھی آئے ہیں آپ بطور دا وائس چیئرمین، میں بطور کمیونٹی ممبر آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، جیسا کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو پاکستان سوشل کلب، اگر آپ سوشل کی ڈیفینیشن میں جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہے، پرپز کیا ہے۔ بیسکلی سوشل کا مطلب ہے سوسائٹی سے ورڈ نکلا ہوا ہے، ڈیریویٹو ورڈ ہے سوسائٹی سے، تو ہمیں جو ہے وہ سوشل پلیٹ فارم دینا ہے تمام لوگوں کو، جو کہ سوشل کلب بڑے ہی سکسیزفلی دے رہا ہے۔ اس میں ہماری کمیونٹی کو بھی آگے آنا چاہیے۔ ہماری کمیونٹی، آپ فنکشنز میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مطلب لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز جوائن اس، پلیز جوائن اس، تو الحمدللہ پھر گیدرنگ ہوتی ہے اور لوگوں کو ایک گیٹ ٹوگیدر ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگ جو ہے بہت بیزی ہیں، دیار غیر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ٹائم ہے، ٹائم نکالنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایون دین جو ہے جو پاکستان سوشل کلب ہے، جو کہ سوسائٹی کو پلیٹ فارم دیتا ہے، کمیونٹی کو پلیٹ فارم دیتا ہے، یہ بھی مطلب میں سمجھتا ہوں اس سے یونیک، جو کہ ہز میجسٹی نے ایک فیسلٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے پاکستانیوں کے لیے،
اس سے گریٹ. مطلب آپ دیکھیں آپ اپنی کمیونٹی کے لیے بے جھجک ہو کے کچھ بھی کریں, آپ کو پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے, آپ کو لیگل ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے, آپ ہیلپ کریں, آپ کو ان کو گیدرنگ کریں. یہ جو سوسائٹی کے لیے ڈفرینٹ فیسٹ آف لائف کو اکٹھا کرنا نا, یہ مین ہے. باقی جو سیکنڈری چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ آتی جاتی ہیں. جب آپ پلیٹ فارم اکٹھا کر کے لوگوں کو ایک جگہ پہ لے آئیں گے تو مناپلائز بھی ہو جائے گا. پاکستانی جو ہے وہ ایک جو فورم ہے اس کو امپروومنٹ بھی ملے گی. موسٹلی لوگ جو ہے وہ ویلفیئر ایشوز کی طرف جاتے ہیں, جو میں نے کافی اس پہ دیکھا. تو بیسکلی سوشل کلب کا ایک فنکشن ہے کہ آپ ویلفیئر بھی کریں, لیکن سوشل کا ورڈ اگر آپ دیکھیں جو اور بائی لاز پڑھیں اگر آپ ان کے, جو ان کا مقصد جو ہے بیسکلی سوسائٹی کی گیدرنگس ہے. یہ سوسائٹی کو آپ نے مینیپولیٹ کرنا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا عمان اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف یور اون کنٹری. تو وہ بیسکلی ہمیں پرووائڈ کرنا ہے. ابھی جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم نے اسٹیپ 1 کیا ہے یا لیول 1 پہ ہیں, ہم نے صرف جو فنکشنز کروائے ہیں لوگوں کو گیدرنگ وغیرہ کرنے کے لیے, اس میں بہت ہی ہمارے کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں ڈونیشنز دے رہے ہیں. یاسین بھٹی صاحب ہیں, میاں منیر خود ہیں, چودھری اشرف صاحب ہیں, میاں ریاض صاحب ہیں, فیاض شاہ صاحب ہیں, اور مینی ندیم عظیمی صاحب ہیں, اقبال بھائی نفیسہ والے ہیں. بہت زیادہ دے آر مطلب گیونگ اینی تھنگ یو نو. تو وہ ایک فل سپورٹ کرتے ہیں جو کہ کمیونٹی کو جو ہے. ابھی جو ہم نے شروع کیا آپ نے دیکھا سیمینارز بھی کروائے آئی ٹی کے اور دوسرے سیمینارز ڈاکٹرز کے پروفیشنلز کے. تو یہ سائڈ بھی ہمیں ایسا امپروو کرنی ہے. اس میں لوگوں کا انٹرسٹ آپ کو پتہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے, لیکن اگر اس سائڈ پہ آ جائیں سیمینار ورک شاپ, یہ کافی ہیلپ فل ہوگا. ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب کاشف صاحب نے آئی ٹی ٹیم کے ساتھ مل کے ایک پلان کیا تھا کہ ہم بیسک جو ہے وہ آئی ٹی کے جو کورسز ہیں وہ کروائیں, لیکن اس میں ہمیں اتنی زیادہ رسپانس نہیں ملا. جیسے ایکسل ہے, ورڈ ہے, جو ہمارے بچے ہیں جو بیسکس جو ہیں یا جو کچھ لیبر ہیں جن کو یہ چیزیں نہیں آتی, تو وی کین یو نو ہینڈل دیز تھنگس. اس میں مطلب آئی ٹی کے لوگ اویلیبل ہیں اور دے آر ولنگ کہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ پڑھانے کے لیے یا کنڈکٹ کرانے کے لیے یا ٹریننگز کروانے کے لیے یا ورک شاپ کروانے کے لیے ہم ریڈی ہیں. لیکن تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے ٹائم کی مینجمنٹ مشکل ہے یہاں پہ, لوگوں کے لیے ٹائم ایشوز ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو لیول آف کانفیڈنس ہوتا ہے نا, آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوتا ہے, کیونکہ لیول آف کانفیڈنس بھی لیک کرتا ہے. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب کلب بھی یہ کر سکتا ہے, یہ چیزیں کلب کے فورم پہ ہو رہی ہیں. تو ابھی جیسے کراٹے کا کیا کلیم صاحب نے, اسپورٹس کا انہوں نے کراٹے اور جوڈو کراٹے اور سارا مارشل آرٹس وغیرہ کیا, اس میں ہمیں رسپانس نہیں ملا. تو وی اسپینڈ ایوری ویئر کہ آئیں جوائن کریں, اپنی فیملیز کو لائیں, بچوں کو لائیں, جو فزیکل ایگزرشن کے لیے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ ہر وقت بیٹھے ہیں ٹیبس پہ, ڈیجیٹل مطلب ورلڈ میں گم ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں گم ہیں. ان کو فزیکل ایگزرشن بھی کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا. تو میرا خیال ہے ول بی ویٹنگ اگین فار مور انیشیٹو جو کہ ہم پلان کر رہے ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ جو ہے وہ ول گیو انشاءاللہ دیز پلیٹ فارمز آلسو. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی کام کر رہے ہیں آپ. انشاءاللہ آپ کرتے رہے, ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, کوششیں بھی ساتھ ہیں. ہم جہاں تک ہو سکے ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عزیز. تو میٹریکولیشن سے ایم فل تک, ایم فل سے کالج تک, کالج سے پھر آپ مسکت تک, مسکت سے اسکول کے چیئرمین تک, پھر آپ کو فزکس کے ہیڈ تک, فزکس ہیڈ سے ابھی کے ساتھ ساتھ ابھی پاکستان سوشل کلب کے وائس چیئرمین بننے تک, آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کی فیملی کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیں جی, فیملی تو ظاہر ہے کسی بھی طرح سے سپورٹو ہوتی ہے. اگر فیملی سپورٹ نہ کرے تو آپ چل نہیں سکتے. آبویسلی دے آر ویری سپورٹنگ. ماں باپ کی دعاؤں کا جو ہے بہت. میرے فادر جو ہے وہ دہلی سیکریٹریٹ میں ہی واز سپروائزر. آپ کو پتہ اس وقت مسلمانوں میں پوٹر ہوتا تھا یا کوئی ہوتا تھا. ہی واز جو گریڈ 12 میں اردو فاضل کہتے تھے, ہی واز اردو فاضل. تو انہوں نے ہمیں یہی ٹریننگ دی. ماشاءاللہ اب میرے مطلب 6 بھائی ہیں, ہم 6 ہی ماسٹرز ہیں. ایک بھائی انگلینڈ میں سیٹل ہے اور باقی ایک فارمانائٹ ہے. ہم 3 بھائی اکٹھے ہی لاہور میں ایک ہی وقت میں پڑھتے تھے, اور میرے ریئلی اپریشیٹ مائی فادر کہ انہوں نے افورڈ کیا. بڑا بھائی راوین تھا, چھوٹا بھائی اس سے
وہ فارما نائٹ ایف سی کالج میں ایم اے اکنامکس کر رہا تھا, میں پنجاب یونیورسٹی میں فزکس کر رہا تھا. تو فیملی, ماں باپ کی دعائیں یہ تو ہمیشہ جو ساتھ رہتی ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن مجھے مطلب یہ بڑا ایج ہے کہ میرے جو دوست ہیں نا وہ بھی بڑے سنسیئر ہیں میرے ساتھ. میں نے جو ہے اس میں نے کہا جی جیسے ہماری ایک پوری ٹیم ہے اور ٹیم بڑی ہی ایک دوسرے سے سپورٹیو ہے, اس میں کلب کی ٹیم بھی ہے ہماری جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں, کوئی بھی ایسی بات ہو لوگ سنتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کو برداشت کرتے ہیں اور سکسیس کے لیے وہ پھر ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو دس از آلسو ون آف دا ریزن میرے خیال میں. بہت شکریہ جی. فیملی کے بنا بہت مشکل ہے ویسے بھی سارے کام کرنے. تو ابھی جاتے وقت ابھی ہم کمیونٹی کے لیے بشمول جو اسٹوڈنٹ کے والدین ہیں اور اسٹوڈنٹ کے لیے اب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جو ہے وہ ایک سمپلی جو قائد نے کہا ہے اس کو اگر ہم فالو کر لیں تو میرا پیغام بھی وہی ہے بیسیکلی, دیٹ از یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. یونٹی کا مطلب جو ہے کہ ہم اکٹھے رہیں, ہم دیار غیر میں ہیں, سب پاکستانی جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے رہیں, اور اگر اکٹھے ہوں گے تو زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. تو یونٹی میں رہیں نمبر 1. چھوٹے پوائنٹ ڈفرینسز ہوتے ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں, ان کو اس لیول پہ رکھیں. باقی جب ایز اے نیشن وی شوڈ بی ٹوگیدر, تو یونٹی ہے. دوسرا جو فیتھ ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں, جو یقین سے کام کرتے ہیں, دے آر سکسیزفل. تو میرا اسٹوڈنٹ سے بھی, کمیونٹی سے بھی ہے, آپ ایک تو ہارڈ ورک کریں اور اس ملک کے لیے جتنا کوشش ہو سکتی ہے, اس کی پروگریس کے لیے, اس کو کے لیے جتنا جو ہمیں اتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں, تو وی شوڈ ورک ویری ہارڈ اور فیتھ رکھیں کہ وی ول بی سکسیزفل. تھرڈ آ جاتی ہے بات ڈسپلن کی. ڈسپلن کسی بھی زندگی میں آپ کو پتہ ہے انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہاؤ یو آرگنائز یور سیلف. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کب اٹھنا ہے, کب جانا ہے, کس طرح لائف کرنی ہے, گزارنا کب ہے. آرگنائزیشن از ویری امپورٹنٹ, چاہے آپ کی پرسنل لائف میں ہے, چاہے آپ کی پروفیشنل لائف میں ہے, چاہے آپ کی دوستوں کے ساتھ ہے, چاہے آپ کی انٹریکشن کسی بھی طریقے سے. تو جو اس کے لیے جو ہے ڈسپلن بہت ضروری ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تینوں جو ہے جو قائد نے کہا ہے, اٹس ایکسلنٹ, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. میرا بھی اپنا یہ ذاتی پیغام ہے, یہ میسج ہے ٹو دا کمیونٹی کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وی شوڈ ورک ٹوگیدر. اور ہوپ فلی جو ہے میں ایک اور بھی اس پلیٹ فارم کو جو ہے یوز کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ممبرز بنیں. پاکستان سوشل کلب کو کے ممبر جتنے بھی زیادہ ہوں گے, لوگوں کو اتنے ہی فیسلٹیز زیادہ دے سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی پائپ لائن میں ہیں, ڈسکشن جاری ہیں کہ کوئی جو ہے ہیلتھ انشورنس وغیرہ کا کیا جائے, جو پی آئی اے وغیرہ میں ہے اس ریکویسٹ کی جائے, تو ہم جو ہے اپنے ممبرس کو فیسلٹیز بھی دیں. تو جیسے میڈیکل میں آپ جاتے ہیں, کسی کو 5 ریال پے کرنا پڑتے ہیں, اگر آپ ڈاکٹر اسد صاحب کے پاس دیکھیں انہوں نے فیسلٹی دی ہوئی ہے. تو اس قسم کے کئی ہمارے پلانس ہیں, لیکن کیونکہ ممبرس ٹائم پہ نہیں بنتے اس وجہ سے یہ چیزیں لیک پہ چلی جاتی ہیں. تو میں آئی ول ریکویسٹ آل دا کمیونٹی ممبرس دے شوڈ کم فارورڈ اور اس کی ممبرشپ لیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو انشاءاللہ آپ کی خدمات حاصل کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. تو جی ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کیسے کیسے اپنی کامیابی کو, اپنے پیشنس کو, اپنے جو ان کا مشن تھا اس کو کیسے اپنے پایہ تکمیل تک پہنچایا, اور ایک فزکس کے بہت اچھے مانے جانے ایک لیکچرار بنے, اور ابھی عمان میں ہیڈ ہیں فزکس ڈپارٹمنٹ کے, اور جو کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ان کے لیے بھی اور بطور پاکستانی ہم سب کے لیے بھی. تو جو اسٹوڈنٹ بھی, جو والدین بھی دیکھ رہے ہیں, ان سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو وہی تعلیم دلوائیں جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں, جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں, بجائے اس کی کہ آپ ان کو کوئی زبردستی کوئی بھی تعلیم ان کے اوپر تھونپ دیں. اس سے وہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے, وہ بھاگ جائیں گے. تو اسی پیغام کے ساتھ کہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کو ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں اور ایک بہتر سے بہتر پاکستانی بن جائیں, تاکہ ہمارا ملک عمان میں ہر کمیونٹی کا بندہ ہم کو عزت کی نگاہ سے دیکھے. تب تک مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے کسی نئے مہمان شخصیت کے ساتھ. پاکستان زندہ باد, پاک عمان دوستی پائندہ باد.